محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشاق کی بھی کمی نہیں ہے۔ ہر زمانے میں بڑے بڑے عشاق دنیا میں تشریف لائے اور ان کے انداز عشق کا بھی ایک عجب انداز ہوا کرتا تھا۔ میں آج آپ کو ایک ایسے ہی عاشق صادق کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت شیخ مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملک فارس کے بزرگ ہیں۔ آپ کا بڑا عجیب معاملہ تھا۔ آپ روزانہ کسی مزدور کو بلاتے اور اسے فرماتے کہ آپ مزدوری کرو گے، تو وہ مزدوری کے لیے راضی ہوتے، تو آپ اس کو ایک جگہ پر اہتمام سے بٹھاتے اور فرماتے کہ درود پاک پڑھو، اور آپ بھی ان کے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح جب شام کو ہوتی تو اسے کہتے کچھ اور مزدوری کرو، تو اور اس کو درود پاک کا فرماتے، پھر بڑی محبت شفقت سے اس کو خدمت بھی کرتے، محبت بھی دیتے اور روانہ کرتے۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبردست عاشق اور والہانہ محبت کرنے والے تھے، اور اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان پر یہ کرم تھا کہ بیداری کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو زیارت سے مشرف فرمایا کرتے تھے۔ کیسی بات ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درود سے محبت کی، اس کے لیے اہتمام کرتے، ایک شخص کو بلاتے، اس کو اجرت دیتے اور درود پاک کی محفل سجاتے، بڑی محبت دیتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کمال کیا کہ ان کو ظاہری آنکھوں سے بیداری کے عالم میں ان کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درود پاک سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آج نیک خواتین سلسلہ لے کر پھر حاضر ہوئے ہیں، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی نگران پاک مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ ہیں۔ آج کے سلسلے میں سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرامین میں سے چند فرامین کو انشاءاللہ منتخب کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین میں سے آج کون سا فرمان منتخب ہوگا، آئیے نگران پاکستان سے ہم سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ مفتیہ مجتہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، جو مومن کو کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی کم تکلیف ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کے سبب اس سے ایک خطا یعنی ایک گناہ مٹاتا ہے اور اس کے لیے ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ کی رحمت کی کیا بات ہے، بے شک۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کسی نے منہ چڑھا دیا، کسی نے دو باتیں سنا دی، ساس نے بہو کو سنا دی، بہو نے ساس کو کوئی تکلیف دے دی، ماں نے بیٹی کو، بیٹی نے ماں کو، ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو، اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کو کوئی ایسی بات کہی جو اس کے لیے تکلیف دے تھی، تو صبر کریں بھی، صحیح، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور خطا معاف ہوگی، گناہ معاف ہوں گے، درجے بلند ہوں گے۔ جنت کے اندر جو ہے بلندی ہے، صحیح، جو جتنا نیکوکار ہوگا اس کو اتنی زیادہ بلندی ملے گی۔ صحیح، یعنی زیادہ بلندی کا مطلب ہے کہ اس کا مقام زیادہ، اس کا مرتبہ زیادہ، اس کا انعام زیادہ، اس کا ثواب زیادہ، اس کا اجر زیادہ ہے، اور اللہ سے قرب زیادہ ہے۔ کیا بات، اور جہنم کے اندر ہیں درکات، گہرائی، جتنا بڑا مجرم اتنی زیادہ وہ جہنم کی گہرائی میں ہوگی۔ تو صبر کرنا مصیبت پر گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔
ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز سے آپ نے صبر کی ڈیفینیشن اور اس کے کچھ فوائد و ثمرات بھی بیان کیے۔ یا سیدھی صبر کے موضوع پر کوئی حقائق بھی سنائے جو غموں کو مٹائے۔ فرمان مصطفیٰ پہلے سناؤں گا جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سنن ابی داؤد شریف میں ہے، حدیث نمبر 3090 3090۔ فرمایا جب بندے کے لیے اللہ پاک کے ہاں کوئی مرتبہ کمال مقدر ہوتا ہے صحیح، اور وہ اپنے عمل سے اس کو نہیں پہنچتا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا انداز دیکھیے، اس مقام و مرتبے پر پہنچانے کے لیے میرا مولا اس کے جسم پر مصیبت ڈالتا ہے، یا مال پر مصیبت ڈالتا ہے، یا اولاد پر مصیبت ڈالتا ہے، اچھا پھر اس کو صبر بھی عطا فرماتا ہے، ماشاءاللہ، یہاں تک کہ اس مرتبے پر پہنچا دیتا ہے جو اللہ پاک کے علم ازلی میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ اب مثنوی شریف کے حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رسائل نعیمیہ، اس کی حکایت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک عورت کے 20 بیٹے تھے، اللہ کی شان، اللہ کے حکم سے ہر سال ایک ایک بیٹا فوت ہوتا، 18 سال کی عمر کو پہنچتا تو فوت ہو جاتا، 19 سال تک صبر کیا، 19 بیٹے فوت ہو گئے، یعنی جوان ہوئے بھرپور اور فوت ہو جاتے۔ اب جوان بیٹا تو سہارا سمجھا جاتا ہے نا، کام آتا ہے، کام بھی کرتا ہے، کما کر بھی لاتا ہے۔ 19 سال تک اس اللہ کی نیک بندی نے صبر کیا۔ اب 20واں بچہ بیمار ہوا تو اب گھبرا گئے، بہت علاج کروایا، مگر اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، وہ بھی فوت ہو گیا۔ اب خواب میں دیکھتی ہے کہ بہت دلکش باغ ہے اور سرسبز ہے، گرینری ہے، نہریں چل رہی ہیں، اور ایسی خوبصورتی ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی، صحیح، اور بڑے عالیشان محلات، اور ہر محل پر اس کے آنر کا نام لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب ایک بہت ہی عالیشان محل کو دیکھا تو اس پر اس کا نام لکھا ہوا ہے، بڑی خوش ہوئی، اندر چلی گئی۔ جب اندر گئی تو بڑا زبردست باغ ہے، اب وہاں ٹہل رہی ہے۔ کمروں کے اندر گئی تو کیا دیکھتی ہے، اس کے 20 لڑکے اس کمرے میں موجود ہیں، ماشاءاللہ، اور بڑے حشاش پشاش ہیں، بڑے خوش ہیں، اور کہتے ہیں اماں ہم اپنے رب کے پاس بڑی راحت میں ہیں، الحمدللہ، ہم بہت آرام میں۔ پکارنے والے نے پکارا، اے مومنہ، اے اللہ کی بندی، تیرا یہ مقام تیرے اعمال تجھے نہیں پہنچا سکتے تھے، صحیح، یہ تیرا مقام تو اعمال کے ذریعے نہیں لے سکتی تھی، اس لیے تجھے 20 غم دیے گئے۔ 20 غم، اس منزل کی 20 سیڑھیاں تھیں، درجے نا اونچے صحیح، پہنچنا تھا، اور اللہ کے کرم سے تو نے طے کیے، اب تیرے لیے خوشی خوشی ہے۔ الحمدللہ، اب یہ چونکی، جاگی اور چیخی، یا اللہ تو مجھے 100 بیٹے دے، اور 100 ہی جوانی میں موت سے ہمکنار ہوں، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی۔ وظاہر آزمائش ہے، در حقیقت یہ راحت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے، اللہ تعالیٰ عافیت بھی عطا فرمائے، آمین آمین، اور اگر آمین، کبھی دکھ اللہ کی طرف سے آئے تو اس پر صبر بھی اب دیکھیں نصیب جب ہو۔ توجہ رہے گی سکھ کی طرف، راحت کی طرف، رب کی رضا کی طرف، رب کے انعام کی طرف، ثواب کی طرف، اب صبر کرنا آسان ہوگا۔ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ، آپ کی وائف، آپ کے بچوں کی امی، وہ کہیں جا رہی تھی، ٹھوکر لگی تو پاؤں مبارک کا ناخن ٹوٹ گیا، آپ مسکرا رہی، کس نے کہا مائی صاحبہ درد نہیں ہو رہی، ناخن ٹوٹ گیا آپ کا، تو کہاں درد تو ہو رہی ہے، مگر اس درد کے بدلے میں جو میرے رب نے مجھے انعام دینا ہے اس کا تصور کر کے میری ہنسی نکل گئی۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حکایت نقل کی ہے، اسی موضوع پر ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، بہت عبادت گزار تھا، وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتا، سارا دن روزہ رکھتا۔ ایک دن اس نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک اگر میری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت تیری بارگاہ میں قبول ہے تو مجھے
بتا میرا جنت میں کیا کون ساتھی ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں جگہ ایک بکریاں چرانے والی عورت ہے، تیری ساتھی ہوگی۔ وہ بڑا سوچ میں پڑ گیا، خیر وہ کیا عمل کرتی ہوگی؟ اسے ذہن میں تھا کہ اللہ کے فضل سے مجھے جو مقام ملا ہے، میری تو راتیں عبادت میں ریاضت میں گزرتی ہیں، دن روزہ رکھتا ہوں، میں یہ تو دیکھوں کہ وہ کیا عبادت کرتی ہیں۔ اللہ والوں کی شان ہوتی تھی کہ وہ اس پر غور کرتے تھے کہ کون سے عمل ہیں جو اللہ کا قرب دلاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بلندی دلاتے ہیں۔ ہماری سوچ تو دنیا کے دائرے کے اندر ہی محدود ہو کر ہے، ہائے دنیا ہوئے دنیا، مالدار کیسے بنوں گا، گاڑی کیسے آئے گی، بڑا مکان کیسے آئے گا، بینک بیلنس کیسے بنے گا۔ یہ اللہ والوں کی آپ نے بتائی، دیکھیں کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آخرت کا فائدہ کیسے حاصل ہوگا۔ تو اب وہ ڈھونڈتے ہوئے اس بڑھیا کے پاس گئے، اسے پوچھتے ہیں کہ تیرا کیا عمل ہے، تو کیا عمل کرتے؟ اس نے کہا میرا کوئی خاص عمل نہیں، میں گھر میں کام کاج کرتی ہوں، بچوں کو پالتی یہ ہوں۔ بھی ایک بات ہے کہ اچھے عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا تو کوئی عمل نہیں۔ صحیح۔ اب وہ بقیہ میں بکریاں چراتی ہوں، میرا کوئی یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص وظیفہ ہو، ریاضت ہو، کچھ اس طرح کا نہیں ہے۔ تو اسے بڑا تعجب ہوا، اس کے ذہن میں وہی تھا کہ میری زندگی تو رات بھر عبادت کر کے اور دن بھر روزہ رکھ کر گزری، تو جو مقام مجھے ملا، جو رتبہ اللہ نے مجھے عطا کیا، وہی اس کو ملا، اور یہ بظاہر کوئی اس کا غیر معمولی عمل بتا نہیں رہی۔ پھر اس نے کہا کہ کوئی خصلت تو ہوگی، کوئی عادت تو ہوگی، غور کر۔ تو اس نے کہا کہ چھوٹی سی عادت ہے کہ میں اگر کبھی بیمار ہو جاؤں تو صحت کی تمنا نہیں کرتا، اللہ، اگر کبھی دکھ ملے تو سکھ کی آرزو نہیں ہوتی۔ تو یہ سن کر وہ عبادت گزار نے اپنے ہاتھ سر پر رکھے اور کہا کہ اللہ کے بندی، یہ کوئی چھوٹی عبادت ہے، یہ چھوٹی خصلت ہے؟ یہ وہ خصلت ہے کہ بڑے بڑے عبادت گزار اس سے محروم ہے کہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو فنا کر دے۔ سبحان اللہ، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے پاؤں۔ تو یہ جو ہے نا تکلیف پر، وہ جو آپ نے بات کی تھی کہ تکلیف کے وقت اس کے انعام پر متوجہ ہونا، اور اس بات پر متوجہ ہونا کہ یہ تکلیف آئی کس طرف سے ہے، تو یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، دکھ اور سکھ اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی کسی نے پوچھا کہ حضور کبھی آپ کو تکلیف ملی؟ کہتے ہیں مجھے تو زندگی میں کبھی تکلیف نہیں ملی۔ پوچھا یہ دنیا ہے، دنیا میں تکلیف نہ ملے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں تو ہر کسی پر تکلیف کا وقت آتا ہے، کوئی نہ کوئی، کبھی صحت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی رضا کو، اپنی خواہشات کو رب کی رضا میں فنا کر دیا۔ اللہ، تو اب مجھے کچھ بھی آتا ہے، دکھ جس کو آپ دکھ کہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں میرے رب کی رضا ہے، تو میں اس رضا میں ہی راضی ہوں، تو میرے لیے وہ دکھ نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے بہت بڑا کہ بندہ رب کی رضا پر راضی رہے۔ کریم سے کرم کی ہی امید ہوتی ہے، بے شک، رحیم سے رحم کی امید ہوتی ہے، بے شک، اور اس کے کرم کرنے کے انداز ہیں جو ہم اپنی ناقص عقل سے نہیں سمجھ سکتے۔ اصل میں یہ جیسے آپ نے فرمایا نا بہت بڑا مقام ہے، اور انبیاء، اولیاء اور اللہ والوں کی یہ شان ہوا کرتی تھی، وہ اور یہ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہر وقت اپنے رب سے حسن ظن رکھے۔ سبحان اللہ، اب جیسے اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مجھے ذہن میں آ گیا، آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آئے، ایک عورت ہے اور اس کے پاس چھوٹا سا بچہ ہے، کوئی بیابان ہے، کوئی بظاہر پاس نہیں ہے، کچھ کھجوریں، ایک آدھ روٹی، کچھ وہ چند کھانے دن کا کا وہ ہے چند دن کا ہو سکتا ہے۔ جی، تو جب آپ گئے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ اللہ کا حکم ہے۔ یعنی اس طرح کہ آپ نے پکارا جی، تو آپ جواب نہیں دیتے کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس جنگل میں، بیابان میں، اور پھر آخر کہا کہ کیا آپ کے رب نے اس کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں مجھے رب کا حکم ہے۔ پھر آپ خاموش نا اللہ پر حسن ظن ہے کہ چونکہ اللہ کی طرف سے ہے نا، تو اب اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ دیکھیں میرے رب نے اس بیابان میں، ریگستان میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا، قیامت تک کے لیے رزق جاری کر دیا، کیسوں کو وہاں سے رزق مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یسیدی یہ جو صبر ہے، یہ صبر کیسے آتا ہے؟ اس کی بھی کچھ اللہ کی عطا سے آتا ہے، اسے مانگ لیں۔ سبحان اللہ۔ اور صبر کیا ہے؟ دیکھیں کہ شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے رکنا یہ تو فرض ہے، یہ صبر اس پر فرض ہے۔ رکنا
اچھا، اور قرآن نے کہا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، سبحان اللہ. اور صبر کرو بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. مفتی صاحب کی ایک بات یاد آ گئی تفسیر نور العرفان میں جو لکھی، ان اللہ مع الصابرین کے تحت آپ نے لکھی کہ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ پاک نعمت دے بندہ شکر ادا کرے، اور ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مصیبت میں مبتلا فرمائے اور بندہ صبر کرے. جو نعمتوں پر شکر ادا کرے اس کے لیے کہا گیا لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ تم شکر کرو گے میں اور نعمتیں دوں گا. مگر جو مصیبت پر صبر کرے اس سے کہا گیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. کیا بات ہے. تو مفتی صاحب نے لکھا کہ نعمت پر شکر کرنے سے افضل ہے کہ مصیبت آئے اور بندہ صبر کرے. بہرحال ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، کمزور لوگ ہیں، اور اگر ایسی کوئی آزمائش آئے تو اللہ کرے کہ ہم اس کے صابر بندوں میں ہی رہیں. اور کس طرح حاصل کیا جائے؟ تو اس کے فضائل کا مطالعہ کیا جائے. صحیح ہے. تو انشاءاللہ الکریم اس سے آسانی ہو جائے گی. اس کے لیے کچھ کتابیں بھی عرض کرتا ہوں. منہاج العابدین، جنت میں لے جانے والے اعمال، فیضان ریاض الصالحین، مکاشفۃ القلوب، احیاء العلوم کی 4 جلد. صحیح. یہ پڑھیں تو انشاءاللہ الکریم یہ صبر کے تعلق سے معلومات ملیں گی، اور مصیبت اگر آئے گی صبر کرنا آسان ہوگا اور ہم صابرین کے زمرے میں آ جائیں گے. اور اگر ہم تفسیر صراط الجنان پڑھیں، مثلا جو ایپ ہے تفسیر صراط الجنان کی، اس میں تفسیر کو مارک کریں اور صبر لکھیں تو میں امید کرتا ہوں کہ 85 مقامات آ جائیں گے. اس کو پڑھیں. ماشاء اللہ. اب دیکھیں ہماری تنہائیاں جو ادھر ادھر گزر رہی ہیں، فضول کاموں میں گزر رہی ہیں، اس طرح لینا. اچھا موبائل آ ہی گیا، گلے پڑ ہی گیا، تو اس کے فائدے والے کام لے لینا. اس میں فائدے والی چیزیں بھی ہیں. دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا ہے، دعوت اسلامی کے آفیشیل پیجز ہیں، اس کے ذریعے سے نیکی کی دعوت لیں. اور اسلامی بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے خاص کر صبر کا درس لینا اور صبر کو سیکھنا یہ بہت اہم ہے. کیونکہ شادی، پرایا گھر، شوہر پہلے دیکھا بھی نہیں ہے، یا اتنی پہچان نہیں ہے، یا قریب سے تو نہیں دیکھا نا. دوسری فیملی میں ایڈجسٹ ہوتے ہوئے کئی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں. تو اگر طبیعت صبر والی ہوگی تو زندگی میں سروائیو کرنا آسان ہوگا، وہاں پر اسی حالات کو خوشیوں میں بدلنا آسان ہوگا. تو لیکن اگر طبیعت میں صبر نہیں ہوگا، اور جسے کہتے ہیں صبر کے خلاف جلدی ہی غصہ آ جانا یا بے چین ہو جانا، تو پھر یہ آزمائشیں بھی بڑھتی ہیں. قرآن نے 70 مقامات پر کم و بیش صبر کا بیان کیا. اللہ تو جانتا ہے نا کہ میرے بندے کے ساتھ کیا ہونا ہے. بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ پورے کا پورا دین صبر ہے. اللہ، یعنی جن اعمال سے منع کیا گیا ان سے رکنا صبر ہے، اور جن اعمال کے کرنے کا حکم کیا گیا ان کو کرنا، نفس کو روکنا، یہ بھی صبر ہے. بالکل درست کہا آپ نے. اس پر قائم بھی تو رہنا ہے نا. جی. شروع کیا قائم رہنا، تو صبر کر رہے ہیں، رکا ہوا اس پر. اور 70 مقامات پر ہوا. اب اللہ میں توفیق دے ان 70 مقامات کو سرچ کر کے اس کو پڑھ لیں تو صبر کے تعلق سے معلومات بھی بہت آئیں گی، تربیت بہت ہو جائے گی. بچیوں کی بات ہو رہی تھی، بیٹیوں کی بات ہو رہی تھی کہ یہ دوسرے گھر جائیں گی، وہاں پر ساس سسر، ماں باپ نہیں ہیں، بہن بھائی نہیں ہیں، دیور جیٹھ بھابھی. اچھا پردہ بھی کرنا ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے، گھر کے کام کاج بھی کرنے ہیں، شوہر کی خدمت بھی کرنی ہے، اور اس کے آگے جو معاملات ہیں بچوں وغیرہ کے سلسلے، یہ سارے صبر 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 کی طرف ہی لے کے جاتے ہیں. اگر یہ سیکھ لیں اور اس کو اپلائی کریں انشاءاللہ پہلے تکلیف پھر راحت انشاءاللہ. اور ایسی بیٹیاں جو پھر وہ گھروں پر راج کرتی ہیں، جو صبر کرتی ہیں. اگر ساس نے کچھ کہہ دیا تو صبر کریں. صحیح. بھئی آپ نے کیا مقابلہ کرنا ہے. وہ بعض پھر جو مائیں جو ہوتی ہیں اتنی سمجھدار نہیں ہوتی، وہ اپنی بیٹی کو کہتی ہیں کہ تو جواب کیوں نہیں دیتی اپنی ساس کو، تیرے منہ میں مونگ بھرے ہوئے تھے. ارے یہ نہیں اللہ کی بندی، اس کی تربیت کریں گے بیٹی تیری ماں ہے، صبر کرنا ہے، جو کہیں صبر کرنا ہے. اور اس سے انشاءاللہ بچیوں کے آباد ہونے کے سلسلے ہوں گے. اگر کوئی صبر نہیں کرتی نا، اس کو بار بار ایسے موقعوں سے واسطہ پڑتا ہے. یعنی وہ جب آگے سے زبان چلائے گی تو وہ معاملہ بڑھے گا، اور اگر صبر ایک بار کر لے گی نا، ہو سکتا ہے دوبارہ
ایسا موقع نہ آئے کہ جس پر تکلیف پہنچے. یعنی کہ سمجھیں کہ جو آپ نے بات کہی، میں اس کو مزید آگے بڑھا رہا ہوں کہ صبر نہ کرنے سے جو اذیت دے رہا ہے یا اذیت دینا چاہ رہا ہے وہ اور مشتعل ہوتا ہے، وہ اور ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ اور تکلیف دے گا. آپ نے صبر کر لیا تو کب تک بولے گا؟ ایسے اچھا خیر، وہ صبر کی عادت بنانے کے طریقے میں عرض کر رہا تھا. نمبر 1 کہ صبر کے فضائل کا مطالعہ کیا جائے. سیکنڈ یہ کہ دعا کی جائے. ماشاء اللہ، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. بے شک اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے. بے شک. اور دعا کو کہا گیا الدعاء عماد الدین، دین کا ستون ہے اور مومن کا ہتھیار. سلاح المؤمن، یہ مومن کا ہتھیار ہے. تو جو مشکل آئے، بھئی میں آپ کو کہوں، اس کو کہوں، اس کو کہوں، چغلیاں غیبتوں کا سلسلہ ہو جائے اور اس نے ادھر پہنچائی، اس نے ادھر پہنچائی، رب کی بارگاہ میں کیوں نہ جاری کروں؟ صحیح. تو یہ بہترین ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صبر مانگ لیں. اچھا، اپنی ذات میں عاجزی پیدا کریں. صحیح. بھی بالفرض کسی نے کوئی بات کہہ دی، اب میں اپنے آپ کو بہت شان والا سمجھتا ہوں نا کہ اس نے مجھے یوں کہا تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. ارے بھائی صبر کر لے یار. تو اپنی ذات میں عاجزی پیدا کرنا یہ صبر میں معاون ہوگا، انتقامی کاروائی سے روکے گا. بعض اوقات دیکھا ہے کہ اگر کوئی وہ ہے نا، یعنی اگر کسی کو کوئی بات کہہ دی، کسی وقت کوئی جذبات میں کوئی جملہ نکل گیا تو اس کو دل میں بٹھا لیتے ہیں اور پھر وہ اس کا دیکھتے ہیں کہ آپ اس سے کیسے اس کا حساب کرنا ہے. موقع کے انتظار میں موقع ہوتے کے ہیں. انتظار میں ہوتے تو ہمیں کیا کہا گیا کہ ان کا جواب پتھر سے دو، شیر کے سوا شیر بنو؟ نہیں، ہمیں کہا گیا ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو بھلائی سے ٹالو. صحیح. تو خیر، ذات میں عاجزی پیدا کریں تو اللہ چاہے گا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے صبر حاصل کرنے کا. جلد بازی نہ کریں. بعض اوقات تو وہ کسی نے آ کر ویسے ہی کہہ دیا، غلط فہمی ہو گئی، وہ چڑھائی کر دیتے. وہ تو بات تو سنیں بھائی، میں کیا کہہ رہا تھا، میں تو یہ کہہ رہا تھا، آپ شرمندگی مجھے معاف کر دیں. تو پہلے سن لیتے نا ہم. اسی طرح معاف کرنے کی عادت بنائیں. صحیح. تو اللہ چاہے گا اس سے بھی صبر کرنا آسان ہو جائے گا. صحیح. ماشاء اللہ. اچھا، مصیبتوں میں نعمتوں کو تلاشیں. صحیح. میرے آقا فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے اللہ پاک نے جس مصیبت میں مبتلا کیا اس میں مجھ پر 4 نعمتیں تھیں. نمبر 1، وہ آزمائش میرے دین میں نہیں تھی، دنیا میں آئی نا. سیکنڈ، اس سے بڑھ کر مصیبت نہ آئی. بندہ یوں ذہن بنائے نا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، اللہ کا شکر ادا کر دوسری نہیں ٹوٹی، ہاتھ سلامت ہیں، موت واقع نہیں ہوئی، کومے میں نہیں تو چلا گیا. اچھا، تیسری بات فاروق اعظم فرماتے ہیں میں اس پر راضی ہونے کی دولت سے محروم نہ ہوا. اس پر بھی مقام شکر ہے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس پر صبر عطا فرمایا. اور چوتھی بات یہ کہ ثواب کی امید رہی. اچھا، ایک صبر کا ذہن بنانے کا ایک طریقہ اور بہت پیارا ہے کہ اپنی مصیبت کے مقابلے میں دوسروں کو دیکھیں جن پر بڑی مصیبتیں ہیں، تو اس پر بھی صبر کرنا آسان ہوگا. میری بینائی کمزور ہے، ارے وہ نابینا ہے، اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا کر. میری کمر میں درد رہتا ہے، اس کا 2 مرتبہ کمر کا آپریشن ہو گیا ہے. اچھا، میرے بازو میں تکلیف ہے، اس کا ہارٹ ڈاکٹر نے کاٹ دیا ہے. تو یوں غور کریں. اچھا، اس میں نا مجھے یاد آیا خودکشی کا علاج. یہ امیر اہل سنت کا رسالہ جو ہے نا زبردست رہنما ہے. صبر کا ذہن کیسے بنائیں، امیر اہل سنت نے مختلف روایات، مختلف واقعات سے زبردست رہنمائی. امیر اہل سنت کا پمفلٹ بھی ملتا ہے اس پر، فضائل آفات. فضائل آفات، بہت زبردست ہے، بہت اچھا آپ نے فرمایا، وہ بھی بہت زبردست ہے. جیسے یہ سوال بھی ایک اسلامی بہنوں کی طرف سے ہے، کیا عورت وضو میں مردوں ہی کی طرح مسح کرے گی یا کوئی اس کا طریقہ الگ ہے؟ مرد و عورت دونوں کے لیے وضو میں 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. اگر کسی نے پورے سر کا مسح نہ کیا، 1/4 سر کا کر لیا، اس کا وضو تو ہو جائے گا مگر بغیر عذر کے ایسا کرنے کی عادت بنا لینا گناہ کا کام. صحیح. کیونکہ پورے سر کا مسح کرنا سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی سنت ہے نہیں. اچھا، پورے سر کا مسح کرنے کے 2 طریقے منقول ہیں. دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اور کلمے کی انگلیاں چھوڑ کر یہ انگلیوں کے سرے
پیشانی پر رکھے، اس کو گدی تک کھینچ کر لائیں، اور ہتھیلیاں جو ہے نا یہ جدا رہیں، یہ جدا رہیں، اور پھر فقط ہتھیلیوں سے سر کے دونوں جانبوں کا مسا کرتا ہوا پیشانی کی طرف آئے، یوں۔ اچھا، انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے علاوہ دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیاں اور ہتھیلیاں پیشانی سے گدی کی طرف اس طرح کھینچ کر لائے کہ پورے سر کا مسا ہو جائے۔ اچھا، پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ پورا یوں اس طرح لے آئے۔ صحیح۔ عورت کے سر کے مسے میں دوسرے طریقے کو اپنائے تو مشکل سے بچنے کے ساتھ ساتھ پورے سر کا مسا کرنے والی سنت پر بھی عمل ہو جائے، کیونکہ عورتوں کے بال بڑے ہوتے بکھرنے کا ہیں اندیشہ۔ تو وہ اس طرح کرنے میں، وہ اسلامی بھائی بھی جن کی زلفیں دراز ہوتی ہیں تو ان کو بھی آزمائش ہوتی ہے، صحیح۔ تو اسلامی بہنوں کو زیادہ ہے، تو ایک ہی بار میں یوں سر پر ہاتھ رکھ کر، جبکہ ہاتھ گیلے کر لیے، اور اس کو پانی سے تر کر کے یوں لے جائیں، ماشاء یہ بھی پورے سر کا مسا اور سنت موقدہ ادا ہو گئی۔ واہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے سلسلہ نیک خواتین میں آج سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان علی شان جو صبر سے متعلق تھا اس پر گفتگو سنی، اور صبر سے متعلق کافی الحمدللہ اس میں کلام ہوا، صبر کی اہمیت پر، صبر کے فضائل پر، اور صبر کیسے حاصل ہوتا ہے اس پر بھی نگران پاک مشاورت نے بہت اچھے مدنی پھول عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام سیکھنے اور راہ نجات کے اعمال کو سیکھنے، راہ جنت کے اعمال کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔